بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک ایسا انٹرویو جس نے صحافت کو، صحافیوں کو، اداروں کو ہلا کر رکھ دیا، وہ انٹرویو ہے جناب صداقت علی عباسی کا۔ میں عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کی تو بات کروں گا ہی، کہ جس کے حوالے سے تمام چینلز پر ڈسکشن ہوئی۔ میں دیکھ رہا تھا GNN پر اس پر بات کر رہے تھے، محمد مالک صاحب تھے، عارف میر بھٹی صاحب تھے، اور قاضی صاحب اس پر بات کر رہے تھے۔ تو اسی طرح سے ڈان نیوز پر بھی میں نے دیکھا، ابسا کومل صاحبہ پروگرام کر رہی تھی، اس پہ عارفہ نور صاحبہ جو بڑی سینئر رائٹر بھی ہیں، صحافی ہیں، اور ڈان نیوز پر بھی پروگرام کرتی ہیں، مظہر عباس صاحب تھے، عامر احمد خان صاحب تھے۔ تو یہ لوگ بڑے سینئر صحافی ہیں، ابسا کومل کے پروگرام میں بات کرتے ڈان نیوز پر ہی انہوں نے بتایا کہ جی یہ جو عثمان ڈار کا انٹرویو ہے یہ کیا ہے، کس طرح سے کیا، ہمیں تو اب سمجھ نہیں آتی صحافت اور کہاں جائے گی کہ ایک شخص اچانک سے سامنے آتا ہے، وہ کئی مہینے تک تو 9 مئی کے بعد بات کرتا رہا، تحریک انصاف عمران خان کے ساتھ کھڑا رہا، اور اس کی ٹویٹس اتنی سخت تھیں، سب کچھ تھا، لیکن جب اس کی گرفتاری، لاپتہ ہونے کی خبر آتی ہے اور اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، اس کا ٹویٹر ایکس اکاؤنٹ، اور پھر جب سامنے آتا ہے تو جو کہ مطلوب ہے پولیس کو، اداروں کو، اس کے خلاف مقدمات ہیں، لیکن کہیں کچھ نہیں ہوتا، وہ سیدھا پہنچتا ہے کامران شاہد صاحب کی حویلی، اور کوئی اس کو گرفتار نہیں کرتا، کوئی اسے کچھ نہیں کہتا، اور وہ جا کر انٹرویو دیتا ہے اور اس کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، کوئی کیس کچھ بھی نہیں، جا کر عمران خان کے خلاف وہ بیان، وہی، اس پہ کوئی نئی چیز بھی نہیں تھی۔ یہ باتیں ڈان نیوز پر ہو رہی ہیں، اور اس میں مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور جنرل ضیاء کے دور میں اسی طرح سے انٹرویوز چلتے تھے، شاید ظلم کی داستان اس کا عنوان تھا کہ جی بھٹو نے یہ کیا۔ اس طرح عامر احمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس میں کوئی سرپرائز نہیں تھا، وہی باتیں جو پہلے بھی لوگ پریس کانفرنس میں کر چکے ہیں، جی 9 مئی کو انڈیم کرتے ہیں، میں سیاست چھوڑ رہا ہوں، میں تحریک انصاف چھوڑ رہا ہوں، یہ جو کچھ کیا جناب عمران خان نے کیا، یہ سارا کچھ ان کی پلاننگ تھی، اور یہ سب کچھ کہہ کے اس کے بعد کیس ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ سب ہوا ہو سکتا ہے، لیکن پھر اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں تو پہلے کہاں تھے آپ؟ پہلے آپ نے کیوں نہیں کہا، اس وقت کیوں نہیں کہا، اس کے بعد بھی اس کو ڈیفینڈ کرتے رہے۔ خیر، عارفہ نور صاحبہ نے کہا کہ جی کہیں تو صحافت کو رہنے دیں، کچھ تو بچا رہنے دیں، کہ ہم نے لوگوں کو حقیقت بتانی ہے، صحافت یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے ملک میں، حقیقت بتانی ہے، لوگ کیا سوچ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں، عوام کی کیا سوچ ہے، ان کا اوپینین کیا ہے، کس وقت کیا ہو رہا ہے وہ۔ لیکن یہ عجیب و غریب اب قصہ شروع ہو گیا ہے، یہ سب باتیں ہوتی رہیں۔ اب ڈان نیوز کی میں اس لیے بار بار بات کر رہا ہوں کہ ایک اور انٹرویو تو تھا نا جی، کامران شاہد صاحب نے کیا عثمان ڈار کا، ایک اور انٹرویو جو کہ چل نہ سکا، ہو تو گیا، وہ ہے صداقت علی عباسی صاحب، سابق MNA، تحریک انصاف کے رہنما، وہ بھی اسی طرح سے عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کرتے رہے، اور پہلی خبریں جس طرح ہمیں مل جاتی ہیں لوگوں کو، جی بس آ رہے ہیں جی، جس طرح پہلے پتہ لگا جی وہ ایک بڑا انٹرویو ہونے لگا ہے دنیا نیوز پر، آپ دیکھیں گے یہ ہے وہ ہے، اس کے بعد پھر آیا جی عثمان ڈار ہیں، پھر کہا اب اور بھی لوگ ہیں، فرق حبیب ہیں، اب ان کے لیے بھی کوئی ڈھونڈا جا رہا ہوگا کس نے ان کا انٹرویو کرنا ہے، یا یہ بھی شاید پریس کانفرنس کی طرح معاملہ یا آئیڈیا پٹ جائے، کیونکہ پہلے پریس کانفرنس ہونے لگیں تو پھر زاہد فاروق صاحب سینئر صحافی انہوں نے وہاں کسی سے کہہ ہی دیا کہ جی آپ کو اسکرپٹ بھی بدل کے نہیں دیتے، وہی بات کہ جی میں سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، میں تحریک انصاف کو چھوڑ رہا ہوں، چھوڑ رہی ہوں، اور یہ جو کچھ ہوا بڑا سانحہ تھا 9 مئی کا، اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور جناب اس میں یہ فلاں لوگ ملوث تھے، اس کے بعد ختم۔ اب انٹرویوز کا شروع ہو گیا کام، وہ پریس کانفرنس میں ہوتا تھا کہ جناب جا کر سارے کوریج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں تو پروگرامز میں بٹھانا وہ ایک عجیب بات ہے، ان صحافیوں کے لیے بھی، ان اداروں کے لیے بھی۔ اب صداقت علی عباسی صاحب کا سنیے، اس پہ رفتار ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، اس میں بڑے زبردست اداروں میں کام کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، جو کہ جیو میں بھی رہے، سما اور دیگر اداروں میں کام کر چکے، انہوں نے اس پر ایک شارٹ ویڈیو کلپ بھی بنایا ہے کہ کیا ہوا، پھر صحافی بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں، انفارم لوگ، باخبر لوگ بتا رہے ہیں کہ جی کیا ہوا ہے۔ اب اس میں یہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو کوٹ بھی کر دوں گا، حوالے بھی دے دوں گا، کہ صداقت علی عباسی جو کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے، ان کو ہرا کر تحریک انصاف کی طرف سے MNA بنے تھے، اور وہ بھی اسی طرح لاپتہ ہونے سے پہلے اور سب کچھ عمران خان کو یا تحریک انصاف کو ڈیفینڈ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ اب انہوں نے انٹرویو دیا، اور رفتار یہ کہہ رہا ہے پلیٹ فارم میڈیا کا کہ جی وہ ان پر لگ رہا تھا کہ تشدد ہوا ہے، وہ آئے، وہ انٹرویو ہوا، اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے چلے گئے۔ پھر ان کی ضمانت اب قبل از گرفتاری کی بھی خبر آ رہی ہے، وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ ڈان کی انتظامیہ نے انکار کر دیا اس کو آن ایئر کرنے سے۔ عادل شاہ زیب کے پروگرام میں یہ انٹرویو ہوتا ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی انہوں نے بتایا نہیں کہ جی وہ اس طرح کا انٹرویو کرنے لگے ہیں۔ پھر ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، باہر بھی صحافی بھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ کس طرح کا ہے کہ اگر کوئی شخص، میں دیکھ رہا بے نظیر شاہ صاحبہ جیو پر رپورٹ کارڈ پروگرام میں وہ ہوتی ہیں ایز اے پینلسٹ،
وہ بھی یہ کہہ رہی تھیں کہ عثمان ڈار کے انٹرویو کو لے کر سب لوگ بات کر رہے تھے کہ جی یہ کس طرح ہے کہ جی ایک بندہ لاپتہ ہے یا وہ اس طرح سے جیسے کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ سب آ کے کریں, یہ سب کیا ہو رہا ہے, ان پر دباؤ نظر آ رہا ہے. اس طرح ماریا میمن صاحبہ کو میں سن رہا تھا, وہ کہتی ہیں جی پاکستان پر تو کوئی ایک فکشنل جس طرح ہوتا ہے نیٹ فلکس وغیرہ پہ کوئی سیریز بنتی ہے اس طرح سے بننی چاہیے, ہمارے لیے اب کوئی اچنبے کی بات نہیں, سب کچھ پہلے پتہ لگ جاتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, اور یہ ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو یہی صداقت علی باسی صاحب کے ساتھ ہوا, لیکن اب ڈھونڈا جا رہا ہے کہ شاید اب کس کو وہ انٹرویو دیں گے, کیونکہ ڈان نے انکار کر دیا. اب ڈان نیوز کا کیا بنے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا, کیا وہی دوبارہ اس کو نشر کریں گے, ان پر اس طرح سے دباؤ آئے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا, اور کوئی اور انٹرویو کون سا صحافی ہے جو انٹرویو لے گا اور اس کو نشر کیا جائے گا, کیونکہ کرنا تو ہے, یا کوئی اور طریقہ اپنایا جائے گا. لیکن یہ سب تھا کیا, اس پر پاکستان میں تو بہت لوگ بات کر ہی رہے ہیں. مثلا خرم اقبال صاحب, یہ بھی صحافی ہم نیوز سے وابستہ ہیں, لکھتے ہیں اطلاعات ہیں ڈان نیوز نے اپنے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے سے منع کر دیا. مقدس فاروق صاحبہ لکھتی ہیں اگر ڈان نیوز نے واقعی اس وجہ سے صداقت عباسی کا انٹرویو نشر نہیں کیا کہ اس میں بشرا بی بی پر گھٹیا الزامات عائد کیے گئے تو سلام ہے ڈان نیوز کو. عمر دراز گونزل نوجوان صحافی ہیں, ایک ادارے کے بیورو چیف بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, اپنا وی لاگ کرتے ہیں. ایک دعوے کے مطابق کامران شاہد کے بعد عادل شاہ زیب کی قسمت جاگی ہے اور صداقت عباسی کو لایا گیا ہے, لیکن ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے فی الحال ڈان نیوز کی انتظامیہ نے شو کو آن ایئر کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا, لیکن اتنا تو ہوا کچھ لوگ پہچانے گئے. وقاص مغل لکھتے ہیں عثمان ڈار کی طرز پر صداقت عباسی کا انٹرویو ڈان نیوز نے چلانے سے انکار کر دیا. اطلاعات کے مطابق ڈان نیوز کی مینجمنٹ نے کل سے عوامی رد عمل دیکھ کر یہ جواب دیا کہ یہ انٹرویو ہماری برسوں سے قائم ساکھ کو تباہ کر دے گا. ابھی کی تاریخ تک تو اس انٹرویو پر فل سٹاپ لگا ہے, کل کا پتہ نہیں. اب شاید یہ پریشر بھی آیا کامران شاہد صاحب پر بھی, اسی لیے پھر ان کو دنیا نیوز کے ایک پروگرام میں سوالات کے جواب دینا پڑے, جس میں اجمل جامی صاحب ہیں, اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی صاحب اس پروگرام میں ہوتے ہیں. تو اس میں پھر کامران شاہد صاحب نے آ کے سوالات کے جواب دیے کہ کیسے آئے, کیا ہوا, کس طرح انٹرویو ہوا, وہ سب کو نے بتایا. کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر صحافیوں میں ڈسکس ہونے لگ گیا. میں دیکھ رہا تھا منصور علی خان کہہ رہے تھے جی کاشف عباسی صاحب کو ان کے پروگرام میں کہ جی ہمیں تو پھر اپنے کوآرڈینیٹرز کو نکال دینا چاہیے کہ کسی کو انٹرویو نہیں دیا عثمان ڈار نے, اور گھر جا کر وہ کہتے ہیں کرنٹ افیئرز کے پروگرام کتنے گھر میں ہوئے اور یہ سب کچھ کیا ہوا. تو اس پر بہت بات ہو رہی ہے. مغیث علی صحافی ہیں, کہتے ہیں یہ روپوش صداقت عباسی کی انسداد دہشت گردی راولپنڈی سے 10 اکتوبر تک ضمانت منظور. رائے ثاقب کھرل صحافی, ڈان نیوز کی واہ واہ ہو رہی ہے کہ صداقت عباسی کا انٹرویو نہیں ایئر کیا انہوں نے, کوئی یہ تو بتائے کیا صداقت عباسی بھی خود چل کر پہنچ گئے تھے ڈان نیوز جیسے ڈار پہنچ گئے تھے کامران شاہد کے پاس. اس کے ساتھ ساتھ جناب اب یہ تو سب لوگ لکھ ہی رہے ہیں. مغیث علی لکھتے ہیں اس دور میں انفارمیشن کبھی بھی چھپ نہیں سکتی, اب صداقت عباسی کے انٹرویو کی خبر ہی دیکھ لیں, اس وقت سوشل میڈیا پر پھیل رہی ہے. کیا آپ کو بھی پتا چل گیا ہے کہ کیا ہوا ہے, اینکر کون تھا, چینل کون سا تھا؟ ہر طرف یہی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ ڈسکشن ہے کہ یہ کیا ہوا ہے, کس طرح ہوا ہے. اس میں ایک اور جو تحریک انصاف سے ہی وابستہ مرزا شہزاد اکبر صاحب, یہ ملک سے باہر ہیں, ان کے بھائی بھی لاپتہ ہوئے تھے, پھر وہ دوبارہ بازیاب ہو گئے, اور یہ کہتے ہیں کہ جناب بریکنگ نیوز رپورٹڈلی ایکس7 نے شفقت عباسی براٹ ٹو ڈان نیوز فار انٹرویو اگینسٹ عمران خان اینڈ ڈان نیوز ریفیوزز ٹو ایئر مینٹیننگ انٹرویو ٹو بی اگینسٹ جرنلسٹک اسٹینڈرڈز. کہتے ہیں جی کیونکہ ڈان نیوز نے کہہ دیا جی یہ جرنلسٹک اسٹینڈرڈز کے خلاف ہے اس لیے ہم آن ایئر نہیں کریں گے. یہ اب مرزا شہزاد اکبر صاحب نے یہ بات کی ہے, اور ان کی پروفائل پر اب بھی لکھا ہوا ہے لائر فارمر ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر عمران خان آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر ہیومن رائٹس ہوپ فل فار بیٹر پاکستان. اور بہرحال یہ اس وقت احتساب کے کرتا تھا مانے جاتے تھے, اب بھی اگر دیکھیں تو یہ اپنی افیلیشن تحریک انصاف کے ساتھ ہی دکھاتے ہیں, لیکن ملک سے باہر ہیں, ان کے خلاف بھی کیسز ہیں. تو اب بہت ہی حیران کن دلچسپ چیز یہ ہے کہ اب اس سے پہلے کہ لوگ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم لاپتہ کر دیے جائیں, اور اسی طرح عثمان ڈار کی طرح یا صداقت علی باسی کی طرح یا فرق حبیب اب آئیں گے, جو لوگ بھی آئیں ان کی طرح ہماری بھی انٹرویوز یا ویڈیوز آ رہی ہوں, تو اب ان میں جناب پی ٹی آئی رہنما شمیم حیدر نقوی صاحب, یہ سینئر رہنما ہیں, انہوں نے باقاعدہ ویڈیو پیغام جاری کر دیا ہے, خود ویڈیو بنائی ہے, اور کہتے ہیں جی قرآن پر حلف دے رہا ہوں, قرآن پاک انہوں نے پکڑ کر دکھا کر اس پر حلف دیا ہے کہ عمران خان نے انہیں کبھی تشدد پر نہیں اکسایا, اور کبھی انہوں نے اس طرح تشدد کی بات نہیں کی, پرامن ہمیشہ اسٹرگل کی بات کی, اور ہمیشہ اس طرح سے رہے. وہ کہتے ہیں جی میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, عمران خان کے ساتھ ہوں اور رہوں گا, اور کہتے ہیں ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں قرآن پاک کا حلف دے کر کہ سوچ تو نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیا ہو جائے. بڑا دعویٰ وہ کہتے ہیں میں نہیں کرتا, لیکن پتہ نہیں کیا مجبوری میری بن جائے,
کیا مجھے اس طرح سے کر دیا جائے کہ میں بھی کہہ رہا ہوں جو عثمان ڈار بول رہے ہیں، دیگر لوگ بول رہے ہیں. تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو ایک ریکارڈ کے طور پر رکھ دیا کہ اگر ایسا ہوا تو میں قرآن پر حلف دے رہا ہوں وہ دباؤ کے تحت ہی ہوگا، ورنہ میں آج یہ بیان دے رہا ہوں کہ جی میں عمران خان کے ساتھ ہوں. اب یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ انہوں نے باقاعدہ ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کر دیا ہے. تو بہرحال جناب اب یہ ہے کہ اس طرح کے اب پیغامات جب دیے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ کیا امپیکٹ آئے گا اس کے بعد اب ان کو بھی اگر لایا جاتا کسی انٹرویو میں کچھ عرصے کے لیے، ان کو بھی نہیں ملتے اور پھر یہ کوئی انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں عمران خان کنڈیم کرتے ہیں، تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہوگا. اب کسی سے اگر زبردستی قرآن پاک بھی حلف دے کر اب کیا اس کے بعد لائیں گے کہ جی وہ اور ویڈیو تھی میری تب اور بات تھی، اب میں حقیقت بیان کر رہا ہوں تو یہ بھی ہوگا، تو سارے ہی گناہ گار پھر اس میں ہوں گے. لیکن اگر زبردستی کسی سے آپ کروا رہے ہوتے ہیں اس طرح کا کام تو ظاہر گناہ گار جو زبردستی کروا رہا ہے وہ ہوگا. بہرحال یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور اب سب لوگ اس پر سوچ رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، اب نیا کیا ہوگا. پریس کانفرنس کے بعد یہ سلسلہ آیا ہے، آگے پتہ نہیں بھی کیا کیا ہوگا اور کس طرح سے ابھی ہمیں اور کیا کیا انٹرویوز دیکھنے کو ملیں گے یا اور کوئی نیا طریقہ دیکھنے کو ملے گا. لیکن بہرحال لوگ سراہ رہے ہیں ڈان نیوز کے، میں نے آپ کو انہی کے اپنے پروگرام کا حوالہ دے دیا. باقی پروگرامز میں کس طرح سے ان چیزوں کو لیا جا رہا ہے اور صحافی اب کہہ رہے ہیں ہماری بھی کریڈیبلٹی بچ جائے. کچھ نہیں بچا، نہ عدالتوں کی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے، نہ آئین کی، نہ قانون کی، اداروں کی نہیں، پارلیمنٹ کی نہیں، الیکشن کمیشن کی نہیں، پولیس کی نہیں، بیوروکریسی کی نہیں، کوئی ادارہ اس ملک میں نہیں بچا، کچھ بھی نہیں بچا جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو. تو اب میڈیا کا بھی آپ نے حال دیکھ ہی لیا ہے، تو اس پر اب یہی ہے کہ سب افسوس کر رہے ہیں کہ ہم کہاں چلے گئے، کیا رہ گئے اب. اور آج کل ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں چھپی نہیں رہتی. اور اب ایک اہم آدمی جن سے میری بات ہوئی اسلام آباد میں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب میڈیا کا بہت ہی برا حال ہے، بہت ہی برا دور شروع ہو رہا ہے اور ایک تو کریڈیبلٹی کا مسئلہ آ گیا ہے. پھر ظاہر ہے کہ اب تحریک انصاف کا عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، سب سے پاپولر لیڈر وہ نظر آتے ہیں سارے سرویز میں. آپ دیکھ لیں جتنے بھی سرویز ہوتے ہیں سب کچھ، تو وہ اب چینلز کو ریٹنگ کا بھی مسئلہ ہے کہ وہ کیا دکھائیں، کیا بات کریں. صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے، ایک ہی ہو رہا ہے کہ جی کیا میاں صاحب کو ڈسکس کرتے رہیں. لوگوں کا انٹرسٹ ہی نہیں اس میں بچا. ایک وہ مسئلہ ہے، کریڈیبلٹی کا الگ مسئلہ ہے، اوپر سے یہ انٹرویوز آ رہے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.